مجھ سے محبت کرتے وقت ہوش میں رہنا، پاگل نہ ہو جانا۔ عزیز دوستو، اس نے یوسفی کو دیکھ کر جو جنس نہ بچا سکی تو ان کی روحانی نسل حسن مصطفی کو دیکھ کر کیسے قابو میں رہتی۔ یوسف بڑا حسین تھا لیکن آمنہ کے لال کا تو مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ آمنہ کے لال کا؟ یوسف حسین تھا، آمنہ کا لال تو احسن ہے۔ یوسف کو دیکھنے والیوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے، آمنہ کے لال کو دیکھنے والوں نے گردنیں کٹوا دی۔ یوسف حسین تھا اور میرا آقا احسن تھا۔ آمنہ کا لال، اللہ اکبر، میں کہا کرتا ہوں خدا نے حسن تقسیم کیا چٹکیوں سے، لب بھر بھر کے یوں دیا، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو پھر کہ جب حضور چلتے دھرتی پر تو فطرت پکارتی کہ یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، کہ مردہ بھی دیکھے تو کر چاک غریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بے تاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جا باد ہدایت چی عجب خوش لقبی، منم بے دل و جمالے تو عجب حیرانم، اللہ اللہ چی جمالت بدی بلا جبی، چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی۔ اور سرگودا والو، اب بارگاہ رسالت کے عاشق صادق برے صغیر کے سربکش درویش سید عطا اللہ شاہ بخاری کی زبان سے بھی آقا کی منقبت سنتے جائیے۔ اور میں دعوت دیتا ہوں میلاد خانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ سارے دیوان جمع کر کے لائیں، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے ایک شعر کا تو مقابلہ کریں۔ فرماتے ہیں ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش، ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش، جنون ز سایہ زلف سیاہ می چکدش، چمل چمل گل نصری ز عکس رخ ریزد، سبد سبد گل خنداں ز راہ می چکدش۔ سمجھے کہ وہی جنہیں فارسی کے معنی آتے ہیں، ترجمہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ حضرت جی فرماتے ہیں بپیش گاہ جمالش جلال سر بسجود، میں اس یتیم کی درویشی پہ کیوں قربان نہ جاؤں کہ جس کی کلندری کے حضور سکندری سر جھکائے نظر آتی ہے۔ بپیش گاہ جمالش جلال سر بسجود، کہ انداز کے تبسم کے جامی چکدش، کہ انداز کے تبسم کے جامی چکدش، صدا تاب بغیر گلی میرخشد، میں اس حسین پہ کیوں قربان نہ جاؤں کہ جس کے دامن میں چاند اور ستارے پروئے گئے ہیں۔ گلی میرخشد دل کے فقر چے گویم کے ماہ می چکدش، دل کے فقر چے گویم کے ماہ
چکدش کہ گفتگو کہ تبسم کہ گفتگو کہ تبسم شہادت بہدوس. میں اس کے نطق سے نکلنے والے ہر بول پہ کیوں قربان نہ جاؤں کہ اگر اوپر دیکھ کے بولے تو قرآن بنتا ہے، کھائے سر بغریبا ہو کے بولے تو حدیث بنتی ہے. کہ گفتگو کہ تبسم شہادت بہدوس ز نور چہرہ قدم را گواہ می چکدش. نگاہ کنید ببخت بلند بے وزنے. اس 40 سال کی غمزدہ بیوہ کے مقدر تو دیکھو. اس 40 سال کی کبیدہ خاطر مجروح دل بیوہ کے مقدر تو دیکھو کہ از کنار غریبش کے ماہمی چکدش. کہ اس کے پہلو میں آسمان رسالت کا سراج منیر چمک رہا ہے. وہ سراج منیر جو حسینوں میں احسن ہے، شریفوں میں اشرف ہے، جمیلوں میں اجمل ہے، فخر رسول ہے، مولا کل ہے، ہادی سبل ہے، جس کی رحمت بے مل ہے. وہ سراج منیر جو اللہ کا دلبر ہے، کونین کا سرور ہے، ساقی کوثر ہے، شافی محشر ہے، برتر ہے، بالا قدر ہے، انبیاء کا افسر ہے. وہ سراج منیر جو حسین ہے، نازنین ہے، ماہ جبین ہے، رحمت للعالمین ہے، راحت العاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے، امام المرسلین ہے، شفیع المذنبین ہے، ساری کائنات میں بہترین ہے، اور جس کے کردار کے عروج پر اس کے دشمنوں کو بھی یقین ہے. وہ سراج منیر جو رہبر و رہنما ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، خیر الورا ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے. وہ سراج منیر جو اٹھے تو آسمان کو بلندیاں مل جائیں، جو بیٹھے تو زمین کو تسکین مل جائے، جس کے بولوں سے انادل چہکنے لگے، جس کے پسینے سے گلشن مہکنے لگے، جس کے تبسم سے جنت مچلنے لگے، جس کے غصے میں جہنم ابلنے لگے. وہ سراج منیر جس کی دھرتی کی خدا عرش پہ قسمیں کھائے کہ لا اقسم بہذا البلد. میرے محبوب مکہ کی گلیوں کی کیوں قسمیں کھاؤں؟ یہاں کوئی نرسریاں تو آباد نہیں، یہاں کوئی حدائق تو نہیں لگے ہوئے، چہار جانب جلے سڑے پہاڑ ہیں، دھرتی اتنی خوش کہ آج تک بھی اس کے سینے سے پانی کی بوند نہیں نکل سکی سوائے آب زمزم کے. میں کیوں قسمیں کھاؤں؟ لیکن قسمیں کھاتا ہوں اس لیے کہ انت حل بہذا البلد. تو جو اس کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، جن گلیوں کو تیرے قدم نصیب ہو جائیں وہ گلیاں بھی اتنی خوش نصیب ہیں کہ عرش پر ان کا ذکر کیا جائے. بخاری کہتا ہے زے مہرو ماہ زے مہرو ماہ سلامو زے برگ برگ درود. زے مہرو ماہ سلامو زے برگ برگ درود سے خاک طیبہ کے شاموں پگاہ می چکدش. اور آخر میں فرماتے ہیں بسو ندی میں سیاہرو کے ماجرا گوید. بتو ندی میں سیاہرو کے ماجرا گوید جزی کے از سر ہر مو گناہ می چکدش. میرے عزیز دوستو، جو جنس حسن یوسفی کو دیکھ کر نہ بچا سکی، ان کی روحانی اولاد حسن مصطفی کو کیسے بچا سکے؟ اور ایک بات کبھی نہ بھولنا سرگودا والو، کبھی نہ بھولنا ایک بات،
کہ جوہر کو پہچاننے کے لیے بھی جوہری کی نظر چاہیے. جوہر کو پہچاننے کے لیے بھی جوہری کی نظر. ٹھوکر اس لیے کھاتی رہی، ٹھوکر اس لیے کھا گئی، اور ٹھوکر اس لیے کھا رہے ہیں. ٹھوکر اس لیے کھا گئی تھی، ٹھوکر اس لیے کھا رہے ہیں کہ انہوں نے معیار بشریت اپنی ذات کو سمجھا کہ بشر ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم ہیں. آج بھی وہی بھول گئے ہیں جنہوں نے معیار اپنی ذات کو سمجھا. جب انہیں اپنے کردار کے آئینے میں اپنا مکر نظر آتا ہے، اپنا دجل و تلبیس نظر آتی ہے، اپنی حرام خوری نظر آتی ہے، اپنا جھوٹ نظر آتا ہے، اپنی ایکٹنگ نظر آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں بشر تو ہم جیسے ہوتے ہیں، نبی بشر نہیں ہوتا. اب ان سے کون کہے کہ حضور آپ کو یہ غلط فہمی کب ہو گئی کہ آپ بشر ہیں؟ آپ تو غلاف بشر میں خلاف بشر ہیں.